بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزیز طلبہ، جلالین تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 25 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے لے کر آیت نمبر 66 تک ہوگا، وموعظۃ للمتقین۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ جی اس طرح ان الذین آمنوا والذین ہادوا، آیت کا ترجمہ دیکھیے، جو لوگ مسلمان ہیں، والذین ہادوا یا یہودی ہیں، والنصارى والصابئین یا نصارہ ہے یا صابی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے خدا کے ہاں ان کے اعمال کا صلہ ملے گا، ولا خوف علیہم، اور نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبل، ایک بات سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اب درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابی ہیں، جو بھی ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبل، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اس سے پہلے کے انبیاء پر ایمان لائے۔ یہ ایک قول ہے جو کہ صاحب جلالین نے لیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ پہلے کے انبیاء پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک قول یہ ہے جو کہ علامہ بغوی نے لیا ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد وہ فطرت والے لوگ مراد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فطرت کا دور تھا وہ مراد ہے اس سے، جیسے ورقہ بن نوفل، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، زید بن عمر، یہ دین کے طالب تھے، حقیقی دین کی طالب تھے، دین کے پیچھے لگے ہوتے تھے، ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، تو وہ لوگ مراد ہے اس سے۔ اس پر آگے بھی ہم بات کریں گے، ایک اشکال کا جواب بھی اس میں دے رہے ہیں۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، ہم الیہود، جی تعین یہودیوں کی یہود ہے، والنصارى والصابئین، اس سے پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہودیوں، نصرانی اور صابئین اس کو کیوں کہتے ہیں، کون مراد ہے اس سے۔ طائفۃ من الیہود او النصارى، جی دو قول بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ یہود کا ایک فرقہ تھا صابئین، یا یہ کہ نصارہ عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا صابئین۔ یہ دو قول ہو گئے، یہ یہودیوں کا فرقہ تھا یا نصرانیوں کا فرقہ تھا۔ اس میں اور بھی اقوال آگے بات کرتے ہیں۔ من آمن منہم، جی وہ لوگ جو ایمان لائے، منہم اشارہ ہے کہ بعض لوگ، سارے نہیں لائے گے، باللہ والیوم الآخر فی زمن نبینا، جی یہ وہ بات ہے ہمارے نبی کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں۔ یہ وہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اوپر بیان ہوا کہ ان الذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایک دفعہ ایمان کا جب تذکرہ ہو گیا تو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کی کیا ضرورت تھی، دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین چھوٹے سے اس میں کہ فی زمن نبی جنا، کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہیں اور وہ پہلے انبیاءوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا بالانبیاء من قبل میں جو پیچھے صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے، وہ آگے آنے والے اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے، ان الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد ہے جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے، یا وہ لوگ مراد ہے جو کہ فطرت کے دور میں اصل دین کے طالب تھے، جیسے سلمان فارسی، ورقہ بن نوفل، وہ لوگ ایمان لائے۔ اور من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں جو ایمان لائے ہمارے نبی پر، آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو اصل دین کے طالب تھے یا وہ ایمان لائے تو وہ ان کے لیے نیک عمل ہے، یا وہ جو پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے وہ۔ یہ جی طلبہ سمجھ آ رہی ہے۔ وعمل صالحا بشریعتہ، اور اپنے شریعت کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں۔ جی صورت نیک اعمال کی صورت یعنی اپنی شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کوئی بدعات وغیرہ نہیں کرتے۔ ٹھیک، تو یہ مصداق ہے عمل صالحا کا، یہ کہ عمل ہے اس کا کہ نیک عمل کیسے کرتے ہیں، اپنے شریعت کے مطابق۔ فلہم اجرہم ای ثواب اعمالہم، فلہم اجر، ان کے لیے اجر ہوگا، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ملے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا ان کو۔ عند ربہم ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی آنے والا ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے ما قبل کی کسی ماضی کی کسی واقعے پر ان کو غم ہوگا کہ ہائے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ رعی فی ضمیر آمن وعمل لفظ من وفی ما بعدہ معناها،
جی جس طرح یہ رعایت کی گئی ہے، ترجمہ پہلے دیکھ لیں، رعایت کی گئی ہے آمنہ کی ضمیر میں اور عاملہ کی ضمیر میں لفظ من پر، اور اس کے بعد جو بیان ہوا ہے وَنِي وَلَا خَوْفٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس میں اس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ کیسے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں من لے کر آ گئے، من موصولہ باقاعدہ لے کر آ گئے، تو اس میں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے من لے کر آ گئے کہ بھائی من اس موصول صلہ، اس میں آمنہ کی اور عاملہ جو عمل ہے اس میں لفظ کی رعایت کر کے من اس موصول لے کر آ گئے، اور بعد میں فلہم اجرہم عند ربہم میں ضمیر جو لے کر آ گئے، تو اس میں اس کے معنی پر اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضمیر لے کر آ گئے۔ یہ پہلے بھی کافی دفعہ گزر چکا ہے، امید ہے طلباء اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہودی، نصرانی اور سابئین، ان سے کون لوگ مراد ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں کہ اس سے کون سے لوگ مراد ہے۔ جی طلباء، یہود، نصارہ، سابئین، اس سے کون لوگ مراد ہے؟ تو یہود کے بارے میں دو قول ہے کہ اس سے کون سے لوگ مراد ہے۔ پہلا قول یہ کہ یہ ہادہ یہود سے ماخوذ ہے، بمعنی رجوع کرنا، تاب یتوب، توبہ کرنا۔ تو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اور بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد پھر یہ بہت سارے قتل کیے گئے، کوہ طور پر بلائے گئے اور ان کی توبہ قبول کی گئی، تو اس لیے یہودی کہلائے، یعنی توبہ جن کی قبول کی گئی۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہودا سے معرب ہے، جو کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، بڑا بیٹا، اس کا نام یہودا تھا، چونکہ ان کی اولاد تھی اس لیے ان کو یہود کہا گیا۔ دوسرا نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں، اس کی پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ناصرہ بستی کی جانب نسبت ہے، یعنی ناصرہ بستی کے رہنے والے لوگ تھے اس لیے نصارہ کہلائے، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی تھی مشکل وقت میں، آپ نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے، تو اس لیے یہ نصارہ کہلائے۔ اب سابئین جو اصل بات ہے جو امتحان میں بھی پوچھی جاتی ہے کہ سابئین سے کون مراد ہے، اور سابئین، تو اس کے بارے میں بھی چار قول ہے عزیز طلبہ، دیکھیے غور سے دیکھیے۔ یہ جو قول صاحب جلالین نے اختیار کیا ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں کہ یہودیوں یا عیسائیوں کا ایک ذیلی فرقہ تھا، یا تو یہودیوں کا ایک ذیلی فرقہ تھا یا یہ کہ عیسائیوں کا ایک ذیلی فرقہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ ملائکہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ ستاروں کی پجاری تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے کہ ہم ستاروں کی عبادت کر کے اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے پھر۔ اور چوتھی بات یہ کہ آتش پرست لوگ تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ یہ اس طرح سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات، یہ زبانی بھی یاد کر لیجئے، باقی بہت کام آئے گا آپ کو یہ۔ اس طرح واپس ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ دیکھیے آیت کا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا تورات پر عمل کرنے کا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، اور جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد کر لو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جی عزیز طلبہ تفسیر دیکھیے اس کی، تفسیر دیکھیے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَخَذْنَاكُمْ، جی اِذْ کا متعلق محذوف نکالا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، یہ اِذ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر اذکروا محذوف ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَهْدَكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، یعنی ہم نے تم سے عہد لیا تورات پر عمل کرنے کا۔ یہ صورت عہد ہے، صورت عہد ہے۔ وہ طور پر جو 40 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے تو وہاں پر میثاق کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ تورات پر عمل کرو گے۔ تو بالعمل بما فی التوراۃ یہ صورت اخذ میثاق ہے۔ وقد ورفعنا فوقکم الطور، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، طور پہاڑ کو۔ وقد قد کہہ کر صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے کہ یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے پیچھے والے ضمیر سے۔ طور الجبل، جی مصداق طور کی پہاڑ تھا، طور جگہ کا نام نہیں بلکہ پہاڑ تھا۔ اقطعناہ من اصلہ، اکھاڑا ہم نے اس کو اس کی بنیاد سے، علیکم تمہارے اوپر، لما ابیتم قبولہا، کیونکہ تم نے اس کو تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جی تو یہ صورت رفع ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے اوپر لاگے یوں کھڑا کر دیا، پھینکنے لگے اللہ تعالیٰ۔ تو
اور ایک تو یہ ہے کہ صورت رفع اس طرح ہوئی تھی، دوسرا یہ کہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ حقیقی طور پہ ہوا تھا بھائی. ورفعنا فوقکم الطور، یہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کے طور کو ان کے اوپر یوں دکھا دیا تھا، تو وہ جب انکار کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے. وقلنا، جی حاصل عطف ہے کہ خذوا ما آتیناکم کا عطف ورفعنا فوقکم الطور پر ہے، اور یہ بھی حال بن رہا ہے پچھلی ضمیر سے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا، جو کتاب دی یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑو. بجد واجتہاد، جی معنی قوت کا معنی کہ مضبوطی کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے. ایک دوسرا یہ کہ اشارہ ہے کہ یہ جو پکڑنا تھا یہ حقیقی طور پر تھا. ٹھیک ہے. یہ پکڑنا کوئی معنوی طور پہ نہیں تھا بلکہ حقیقی طور پہ پکڑنا مراد تھا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. بالعمل بھی یہ صورت ذکر کیسے یاد کریں گے؟ اس پر عمل کر کے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. النار، آگ سے. او المعاصی، بین مفعول بھی، یا یہ کہ گناہوں سے بچ سکو. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. فلولا فضل اللہ، یا جس طلبہ اس کی تفسیر یہیں دیکھیے. ثم تولیتم اعرضتم، جی تولیم کا معنی پھر تم پھر گئے، یعنی وہ وعدے سے مکر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. المیثاق عن الطاعت، اطاعت کا جو وعدہ تم نے کیا تھا اس سے تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا. جی فلولا فضل اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اور رحمت ہو، اور اس کی رحمت نہ ہوتی. لکنتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے. جی فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکم بالتوبۃ او تأخیر العذاب. جی محل، اصل محل لکم سے محل ہے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت، یعنی جو رحمت تھی اس کا اصل محل کون تھے؟ تم تھے. اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوتی. بالتوبۃ او تاخیر العذاب، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور تم نے توبہ کر لی اور تم اس عذاب سے بچ گئے. او تاخیر العذاب، یا یہ کہ وہ رحمت کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کیا، تم سے طور کو ہٹا دیا، تمہارے اوپر طور اس وقت پھینکا نہیں. اگر یہ نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی. لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے. الہالکین، صورت خسران، کیا ہوتے؟ ہلاک ہو جاتے. تو سب سے بڑا خسارہ اس سے کیا ہے کہ بندہ ہلاک ہو جائے. یہ اس طرح آگے دیکھیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بڑی اہم جگہ ہے، غور سے دیکھیے یہ ترجمہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو. الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا. قُلْنَا لَهُمْ کونوا قردۃ خاسئین، کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. جی تفسیر دیکھیے. وَلَقَدْ لام قسم، لام قسم کا ہے، اور لام قسم عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہوتا ہے وَلَقَدْ میں یہ جو لام قسم ہوتا ہے یہ قد سے پہلے قسم واللہ جو قسم ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے اور اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یہ لام، تو اس لیے وَلَقَدْ لے کر آ گئے. تو اللہ کی قسم تم جانتے تھے، عرفتم یعنی تم پہچانتے تھے. الَّذِينَ اعْتَدَوْا تجاوزوا الحد، جنہوں نے حد سے تجاوز کر دیا. جی عدوان کا معنی کہ حد سے تجاوز کر دیا تھا. منکم فی السبت، تم میں سے ہفتے کے دن. بصید السم کے. جی تو صورت تجاوز کیا تھی؟ صورت عدوان کیا تھی؟ کہ انہوں نے مچھلی کے شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر دیا تھا، یعنی مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو وہ مچھلی کا شکار اسی دن جمع کر لیتے تھے اور پھر اگلے دن شکار کر دیتے تھے. تو یہ زیادہ حد سے تجاوز کر دیا تھا، زیادہ سرکشی کرنے لگ گئے تھے. وقد نہیناہم عنہم ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب ہے عزیز طلبہ. اشکال یہ ہے کہ تجاوز ہفتے کے دن انہوں نے کیسے کر دیا تھا؟ حد سے تجاوز کیسے کر گئے تھے؟ کیسے سرکشی کر لی تھی ہفتے کے دن کوئی کام کرنا کوئی سرکشی تو نہیں ہوتی ہے. تو جواب ہے اس کا کہ اس سے منع کیا گیا تھا ان کو. وقد نہیناہم عنہم، کہ ہم نے ان کو اس دن شکار کرنے سے منع کیا تھا کہ تم اس دن شکار نہیں کرو گے. وہم اہل ایلا، اور یہ جو ایلا شہر تھا اس کے لوگ تھے. ایلا جو شہر تھا یہ اس کے لوگ تھے. یہ مدین اور طور کے درمیان ایک شہر تھا، چھوٹا سا یہ بستی تھی، اس کے لوگ تھے. اس کے اوپر یہ مچھلی کے شکار کرنے والا عذاب آیا تھا. فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا. کونوا قردۃ خاسئین، بڑی اہم جگہ ہے، غور سے دیکھیے. کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ہو کر. قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار ہو کر. مبعدین، خاسئین کا معنی
کی مبعدین، اللہ کی رحمت سے دور، ذلیل و خوار، فکانوہا پس وہ ہو گئے، جی اس سے فکانوہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، اس سے اشارہ ہے کہ یہ امر تشریعی تھا، جیسے امر کن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو یہ امر تشریعی تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ ہو گئے، وَهَلَكُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اور ہلاک ہو گئے وہ 3 دن کے بعد۔ ایک رد ہے ان لوگوں پر، صاحب جلالین ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر جو ہے نا اس میں تبدیلی آتی گئی اور آج وہ انسان کی صورت کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ان پر رد ہے کہ یہ وہ بنی اسرائیل جو بندر بن گئے تھے نا، وہ بندر بنتے بنتے آگے جو ہے نا پھر وہ انسان بن گئے، تو ان کے اوپر رد ہے کہ بھائی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سارے کے سارے مر گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ جس طرح آگے دیکھیے، فجعلناہا تو پس اس قصے کو ہم نے نصیحت بنایا، لما بین یدیہا وما خلفہا جو ان لوگوں کے بعد آنے والے تھے اور اس وقت کے لوگوں کے لیے، لما بین یدیہا اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے متقینوں کے لیے، متقین تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے، آخرت کے انجام سے، عبرت کے انجام سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑا ہم نے، جی فجعلناہا ای تلک العقوبہ، یعنی مشار الیہ کا بیان ہے کہ یہ جو ان کو بندر بنایا تھا، یہ جو ان کو ہم نے سزا دی تھی، یہ نکارن عبرت کا نشان بنایا، نکارن عبرتن، نکارن کا معنی کیا ہے اصل میں؟ عبرتن عبرت بنایا، مانعۃ من ارتکاب، جی اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جو مرتکب ہونے سے منع کر لے، مثل ما عملوا جو انہوں نے عمل کیا، یعنی کیسے عبرت کا نشانہ بنا ہے؟ اس کا مطلب نکارن کا اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ مانعتن کہ وہ اس چیز سے روکنے والے ہو گئے جو انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی ان کو ایک کام سے منع کیا گیا تھا، وہ کام انہوں نے کیا، تو نکارن ان کے لیے عبرت بنایا کہ بھائی آگے آنے والے لوگوں کے لیے یہ مانع ہو کہ وہ ایسا نہ کرے پھر، اور لما بین یدیہا اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے، للامم التی فی زمانہا جو اس زمانے کی امتیں تھی، وبعدہا اور جو بعد میں آنے والی تھی، جی مصداق، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا کے چھوڑا ہم نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ جی تقوی متقین کا مفعول بھی کہ اللہ سے ڈرنے والے، اور کسی سے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ وخصوا بالذکر ایک اشکال کا جواب ہے کہ متقین کو خاص ذکر اس لیے کیا گیا لأنہم المنتفعون بہا کہ متقین کو خاص کر کے اس لیے ذکر کیا، متقین کو خاص کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نصیحت بناتے، متقین کو کیوں خاص کیا؟ لأنہم المنتفعون بہا اس لیے کہ ان کو نفع بہت زیادہ پہنچتا ہے، بخلاف غیرہم بخلاف دوسرے لوگوں کے، اگرچہ مسلمان ہو لیکن متقی نہ ہو ان کو فائدہ اتنا نہیں پہنچتا جتنا متقی کو پہنچتا ہے۔ یہ جس طرح